السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوسائٹی کے اندر پائے جانے والا ایک اہم مرض جس کا نام شوگر کے نام سے لوگ جانتے ہیں یا ڈائبٹیز کے نام سے جانتے ہیں، یہ عام ہو چکا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو کہ ایک کانفرنس میں ایک سپیکر پیش کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ پوری دنیا میں ڈائبٹیز پہلے نمبر پہ ہے پاکستان میں۔ اور اسی کانفرنس میں ایک اور بندہ آیا تو وہ کہہ رہا ہے پاکستان کا 5واں نمبر ہے۔ چلو ہم اس چیز کی طرف نہیں جاتے ہیں کہ نمبر 1 ہے پاکستان یا نمبر 5 ہے، لیکن یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اور ایک بات جو انہوں نے کہی کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ ضرور کروائے اور انتظار نہ کرے کہ اس کا شوگر لیول جو ہے وہ زیادہ ہے یا اس کے سائن اینڈ سمٹمز جو ہے وہ آئیں تو تب وہ ٹریٹمنٹ کروائے گا۔ بعض اوقات سائن اینڈ سمٹمز ظاہر ہونے سے پہلے ہی ڈائبٹیز ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ سچویشن جہاں پہ بارڈر لائن پہ یا پری ڈائبٹک سچویشنز ہوتی ہے، اس میں آپ جو ہے وہ شوگر کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بہترین جو شوگر کا کنٹرول ہے وہ ہے جی ورزش، آپ کا پیدل چلنا اور تیز تیز چلنا۔ اس سے زیادہ دنیا میں بہترین ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے۔ نہ تو آپ کو غذا یعنی کہ آپ کم لیں تو کوئی اس سے کنٹرول ہوتا ہے، کیونکہ اسی ہی کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ کیا کاربوہائیڈریٹ نہیں لینا چاہیے، تو اس میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ کاربوہائیڈریٹ بھی لینا چاہیے لیکن کم مقدار میں۔ اس کی پرسنٹیج ہے کہ آپ نے اتنا کاربوہائیڈریٹ ضرور لینا ہے۔ اور اس کے لیے جو نمبر 1 ہم نے سمجھا کہ میڈیسن بھی آتی ہیں، پیشنٹ انسولین پہ بھی چلا جاتا ہے اور بھی بہت سے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جانا اور ہر بندے نے اپنا کھانے کے بعد گلوکوز لیول چیک کروانا ہے۔ فاسٹنگ کی بجائے بھی جو کھانے کے بعد گلوکوز لیول ہے وہ چیک کروانا ہے، اور انتظار نہیں کرنا کہ مجھے کوئی سمٹمز اپیئر ہوں، یعنی کہ بار بار پیشاب کا آنا، بار بار بھوک کا لگنا، بار بار پیاس کا لگنا، یہ علامات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر کمپلیکیشنز جو ہوتی ہیں، گردوں کے مسئلے، آنکھوں کے مسئلے اور اعصاب کے مسئلے، یہ جو ہے وہ تو بعد کی کمپلیکیشنز ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ہے جو سمٹمز ہے کہ رات کو بار بار آپ اٹھ کر جو ہے پیشاب کرتے ہیں، تو یہ علامات نہیں بھی ہیں تو تب بھی آپ ڈائبٹک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کھانے کے بعد اپنا جو ہے وہ گلوکوز لیول چیک کروائیں، یا دوسرا یہ ہے کہ آپ HbA1c بھی چیک کروائیں، اور اس کا جو سٹینڈرڈ لیول اس پر چل رہا ہے اس سے بھی یہ کم ہونی چاہیے، یا ایٹ لیسٹ سٹینڈرڈ لیول پہ جو ہے وہ ہونی چاہیے، جس سے بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ HbA1c بھی سٹینڈرڈ لیول پہ ہے، لیکن جو ہے یہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے، سمٹمز بھی اپیئر جو ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن ڈائبٹیز کے جو ہے وہ انیشیل سٹیج چل رہا ہوتا ہے اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ گلوکوز لیول بڑھ گیا ہے۔ تو یہ سائلنٹ ٹائپ کی ڈیزیز ہے، اور اس کے جب سائن اینڈ سمٹمز اپیئر ہوتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ 5 یا 6 سال پہلے سے اس نے اپنی شروعات کر دی تھی۔ تو اپنی غذا کا خیال رکھیں، اپنے وزن جو ہے اس کو کنٹرول کریں اور ورزش کیا کریں۔ اچھا، ورزش کا ہم نے کیا کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں تو یہ ہماری ورزش ہے۔ یقیناً یہ بالکل ورزش نہیں ہے۔ یہ ورزش وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے مائنڈ میں یہ بنا کر جاتے ہیں، کسی گراؤنڈ کے اندر، کسی روڈ کے اوپر، کہیں پہ بھی جاتے ہیں، آپ مائنڈ میں یہ رکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ورزش کرنی ہے۔ آپ تھوڑا سا
یعنی جب چلنا شروع کریں آہستہ سے شروع کریں اور پھر آپ تھوڑا سا تیز چلیں، حتیٰ کہ آپ کا تھوڑا سا سانس بھی پھول جائے۔ لیکن اگر ایسے لوگ جن کے دل کے مسائل ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ جب ان کا سانس پھولے تو وہ اپنا جو ہے وہ واک جو ہے وہ بند کریں۔ لیکن اگر سانس نہیں پھولتا اور ان کا جو ہے وہ یعنی کہ آپ کی ورزش کا جو سٹینڈرڈ ہے کہ آپ تیز قدموں سے چلتے ہیں اور آپ کا تھوڑا سا سانس پھولتا ہے اور تھوڑا سا پسینہ آتا ہے، تو یہ ورزش ہے بیسیکلی۔ تو جب تک آپ کو آپ نارمل چلتے ہیں، بے شک سارا دن ہی کیوں نہ چلیں، تو وہ ورزش کے اس ٹرم میں نہیں آئے گا، وہ آپ کی نارمل روٹین میں آئے گا۔ اسی طرح بہت سی خواتین جب ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں اور ورزش کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ سارا دن صبح سے شام تک ہم کام کرتی ہیں تو یہ ورزش نہیں ہے۔ تو یقیناً یہ ورزش نہیں ہے، وہ تو ان کی ذمہ داری ہے۔ ورزش کے لیے علیحدہ ٹائم نکالیں۔ اور ورزش کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ وزن کم ہونا، جسم میں چستی ہونا، ڈپریشن کا ختم ہونا، انگزائٹی کا ختم ہونا، اور ایک نئی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ آپ گھر میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا گلوکوز ہوتا ہے وہ جب آپ تیزی سے حرکت کرتے ہیں تو وہ سیل کے اندر انٹر ہوتا ہے، تو آپ کا گلوکوز لیول کم ہو جاتا ہے۔ اور ورزش کے دوران انسولین کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر انسولین کے گلوکوز جو ہے وہ سیل میں چلا جاتا ہے۔ اب لوگوں کو تو انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، تو اگر آپ ورزش کرتے ہیں تو ورزش کے دوران جو ہے گلوکوز جو ہے وہ سیل میں چلا جائے گا، آپ کو انسولین کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔